بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور بڑی عام ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب بھی ہم میل انفرٹیلٹی کا علاج کرتے ہیں تو ہمارے پاس جب بھی کوئی بھی جوڑا کلینک پہ علاج کرنے کے لیے آتا ہے تو سب سے جو پہلی ضروری بات ہوتی ہے اس فیملی کے اندر جو اس کا میاں ہوتا ہے، اس جوڑے کے اندر جو مرد ہوتا ہے، اس کی سیمن رپورٹ کو چیک کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سیمن رپورٹ کو چیک نہیں کیا جاتا اور عورت کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی سیمن رپورٹ خراب تھی۔ آج ہم سیمن رپورٹ کے حوالے سے مختصر بات کرتے ہیں، اس کے جو مین مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو سیمن کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو 2 4 6 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو سیمن ہے وہ آیا کہ تھن ہے یا تھک ہے۔ تھک کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ قابل غور بات یہ ہوتی ہے کہ سیمن رپورٹ کے اندر ٹوٹل کاؤنٹ کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جو WHO کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق جو نئی اچھی قسم کی لیبز ہیں وہاں پہ 20 ملین ٹوٹل کاؤنٹ بتایا جاتا ہے، اور جو جنرل چھوٹی موٹی لوکل لیبز ہوتی ہیں وہاں پہ 50 سے 60 ملین سے زیادہ جو رینج بتائی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس رپورٹ کے مطابق ٹوٹل کاؤنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق علاج کرنا ہوتا ہے۔ ٹوٹل کاؤنٹ کا عام ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ٹوٹل کاؤنٹ نارمل سے کافی زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب سپرم جو ہے وہ ایگ کو پینیٹریٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ زیادہ یعنی کاؤنٹ اچھا ہوگا تو وہ ایگ کی پینیٹریشن ہوگی، ویسے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کر کے اس کے بعد ٹوٹل کاؤنٹ کے ساتھ ساتھ ایکٹیو سپرم جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بھی ضروری دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ بھی جو نارمل رینج ہوتی ہے یعنی 50 60 سے زیادہ اس کی جو مطلب کہ رینج بتائی جاتی ہے اس سے زیادہ ایکٹیو ہونے چاہیے۔ اکثر ایکٹیو کم ہوتے ہیں، رینج کے نزدیک ہوتے ہیں تو اس سے بھی حمل نہیں ہوتا، تو اس طرح کے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خاص بات ہوتی ہے کہ پس سیل پہ ضرور نظر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ایکٹیو ٹھیک ہیں، کاؤنٹ بھی ٹھیک ہے، پس سیل موجود ہیں تو اس سے بھی حمل ہونے کا عمل کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کر کے اور تھوڑا سا آپ آگے چلیں تو اس کے اندر پس سیل کے ساتھ ساتھ جو مارفالوجی ہوتی ہے، مارفالوجی کا بڑا ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اکثر رپورٹیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مارفالوجی خراب ہوتی ہے، باقی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو مارفالوجی سے مراد یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت سپرم کی، یعنی ہیڈ ٹیل وغیرہ کیسی ہے، نیک کیسی ہے، تو مارفالوجی کا بھی نارمل ہونا ضروری ہے۔ علاج کے حوالے سے تو اسی سیمن رپورٹ کے حوالے سے میں کافی عرصہ سے مختلف اس کی کازز بھی بتاتا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو اس کا علاج ہے وہ بھی ہم بتاتے رہے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ جو رپورٹیں ہوتی ہیں اس میں مختلف ٹرمز کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، جیسے اولیگوسپرمیا ہے، اولیگو اسٹینوسپرمیا ہے، اس کے علاوہ ایزوسپرمیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ نیکروسپرمیا ہوتا ہے، پایوسپرمیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مختلف ٹرمز ہوتی ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔ اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے نارموسپرمیا، نارموزوسپرمیا، یعنی یہ رپورٹ نارمل کراتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے مختلف ٹرمز کے حوالے سے بھی دوائیاں موجود ہیں، تو ہمیں ایسا علاج کرتے ہوئے سورا، سفلس اور سائیکوٹک کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تو اس کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔ تو جو بڑی بڑی دوائیاں سیمن رپورٹ ٹھیک کرنے کی ہیں وہ سفلینیم ہے، آرمیٹ ہے، ایکس رے ہے، لائکو ہے، اسٹیفی سیگیریا ہے، کالی آئیڈائڈ ہے، سینابیرس ہے۔ تو اسی طرح کر کے اور بہت ساری جنرل دوائیاں ہیں جو اس میں سیمن رپورٹ کے حوالے سے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو سیمن رپورٹ کے اوپر جو ہے نا بالخصوص نظر ہونی چاہیے، اس کو پہلے اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے۔ اگر پریگننسی نہیں ہو رہی تو اس کو پھر دوبارہ کچھ وقفے سے دوبارہ سیمن رپورٹ کو
چیک کرنا چاہیے اور اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔